میرے علاقے کی بہترین شخصیت جناب علامہ کبیر محمد اصغر یزدانی صاحب آف گجرات باواز بلند صلوات پڑھنا کہنا ہے تو دسیا نہیں مناسب ٹائم دسو من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضاۃ منی درود پڑھیے گا بابا صلی اللہ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد کاظمی صاحب بیان جتنے بھی برادران ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے عزیز جناب مولانا آصف عمران صاحب الہی انہیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں عطا فرما، اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ میرا اپنا گھر ہے اور میں مقامی بھی ہوں، آپ کا خادم ہوں، ہر روز آپ کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آج مخصوص دن ہے، ایک مخصوص دن کی وجہ سے مجالس کا سلسلہ ہے۔ میں نے خود درخواست کی، اگرچہ مولانا آصف صاحب مجھے چاہتے تھے کہ میں ذرا دیر سے پڑھوں، لیکن اپنی درخواست پہ میں ذرا آپ کی خدمت میں پہلے حاضر ہوں۔ بی بی ہی کی عظمت کے چند جملے عرض کرنے ہیں مجھے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں بی بی وہ معظمہ ہے، مولا امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات پہ ہم حجت ہیں اور بی بی ہم پہ حجت ہے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں لی میرے لیے زہرا نمونہ عمل ہے۔ ثواب کی خاطر دو فرمان عرض کیے۔ ایک چھوٹا سا مفہوم، ایک انگریز بڑا دانشور ہے، کارل مارکس اس کا نام ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا پہ جتنے مسائل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی، اور دنیا کا سارا مسئلہ ہی مال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مال، اس کا نظریہ ہے، گورا آدمی ہے، وہ کہتے ہیں مال کی صحیح تقسیم کر دی جائے، نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، یہ ساری چیزیں مال کی صحیح تقسیم اس میں چھپا ہوا ہے۔ یہ جتنے جھگڑے ہیں، جتنے اختلافات ہیں، اس کی بنیادی وجہ مال کی صحیح تقسیم نہ ہونا ہے۔
مال کی صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں. بہت مہربانی آپ کی. یہ گورے نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جتنے جھگڑے ہیں وہ مال کی وجہ سے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کسی کا ہو، چھین کوئی اور لے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی ہے. اچھا، اصل مسئلہ مال ہے. اقتصادی امور جو ہیں وہ دنیا کے حل کر دیے جائیں، جس کا ہے اسی کے پاس رہے، جھگڑا کوئی نہیں. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی ہے. جس کا مال ہے اسی کے پاس رہنا چاہیے. اور اسلام نے بھی مال کو بہت اہمیت دی ہے، اس کی صحیح تقسیم کی ہے. اگر اسلام پہ تھوڑی سی دقت کی جائے نا تو اسلام بھی مال کی تقسیم کا درس دیتا ہے. جو امراء ہیں ان کے لیے بھی اصول ہیں، جو غرباء ہیں ان کے لیے بھی اصول ہیں. مال امراء کے پاس ہے تو وہ اپنے مال میں سے کچھ ادا کریں، اور جو غریب ہیں جن کے پاس سال گزارنے کا کوئی ذریعہ معقول نہیں، اسے مسکین کہا جاتا ہے. مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے پاس سال گزارنے کا معقول ذریعہ نہیں. آپ کی پوری توجہ. جس کے پاس سال گزارنے کا معقول ذریعہ نہیں اسے مسکین کہا جاتا ہے. اسے مسکین کہا جاتا ہے. بحیثیت طالب علم درس کا ہوتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا، سارے مسکین ایک جیسے نہیں. جس کے پاس سال گزارنے کا معقول ذریعہ نہ ہو وہ مسکین ہے. اسے وجوہات شرعیہ دی جا سکتی ہیں، لیکن سارے مسکین ایک جیسے نہیں، اور سارے وجوہات شرعیہ بھی ہر کسی کو نہیں دیے جا سکتے. اگر کوئی غیر سید ہے تو اس کے لیے مال اور ہے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی ہے. بڑی 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 توجہ ہے آپ صاحبان کی. میں وہی باتیں کر رہا ہوں کہ جو موجود ہیں. اگر کوئی غیر سید ہے تو اس کا وجوبات شرعیہ میں اور قسم کا حصہ ہے. اگر کسی کی نسبت زہرا کے ساتھ ہے، بڑی مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. اگر کسی کی نسبت سیدہ کے ساتھ ہے تو ہر مال اسے نہیں دیا جا سکتا، وہ مسکین ہی کیوں نہ ہو. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی. وہ مسکین ہی کیوں نہ ہو، ہر مال کا وہ حقدار نہیں. اس کا مال شریعت نے اور رکھا ہے، جو غیر سید ہے اس کا مال اور رکھا ہے. یہ شریعت میں دو لوگوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مال کا رکھنا اس بات کی دلیل ہے یہ دونوں برابر نہیں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. جو بلاس کریں. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی. ان کے لیے اور ہے، ان کے لیے اور ہے. ان کا تعلق زہرا کے ساتھ ہے. ان کا تعلق زہرا کے ساتھ نسبی تعلق نہیں. انہیں زکوٰۃ دینی ہے، انہیں خمس دینا ہے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. انہیں زکوٰۃ دینی ہے، انہیں خمس دینا ہے. آپ کی توجہ. میں زیادہ وضاحتوں میں نہیں پڑھتا. معصوم ارشاد فرماتے ہیں خمس روک کے ہماری دعاؤں کو نہ روکا کرو. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. خمس روک کے تم ہماری دعاؤں کو روک لیتے ہو. اگر چاہتے ہو کہ آل محمد تمہارے لیے دعا کریں تو خمس ادا کیا کرو.
پتہ نہیں آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر چاہتے ہو کہ آل محمد تمہارے دعا گو ہوں، کتنا ہی وہ بدبخت بندہ ہے کہ جو آل محمد سے دعا نہیں لینا چاہتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے. ان کے لیے مال اور ہے، ان کے لیے مال اور ہے. اب مال کسی کے پاس اکٹھا ہو گیا، مال ہے. اب جن کے پاس مال ہے، تقسیم مال میں ان کی 4 قسمیں. وہ بات میں نے عرض کر لی. اب مجموعی طور پہ ان کی 4 قسمیں ہیں. مال ہے. ایک بندہ تو ایسا ہے کہ مال اس کے پاس ہے، لیکن نہ وہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا. پتہ نہیں آپ نے کوئی دیکھا ہو ایسا کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو دیتا. مال ہے. عجیب بات ہے. عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، بعض بندے اس دنیا میں غریبوں کی طرح زندگی گزاریں گے، آخرت میں حساب امیروں کی طرح دیں گے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. آخرت میں حساب امیروں کی طرح دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ رہ کے وہ اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، تو ہے تو صحیح نا. حساب دینا پڑے گا. جس کے پاس مال ہو، نہ خود کھائے نہ کسی کو کھلائے، اس کو لئیم کہتے ہیں. بڑی نوازش ہے آپ کی، بڑی مہربانی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لئیم. نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا. ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ خود کھاتا ہے، کسی کو کھلاتا نہیں. ایسے بندے کیوں عزت کریں؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. جو خود کھاتا ہے، کسی کو دیتا نہیں، اس کی عزت بندے کیوں کریں؟ بندے تو اسی کی کریں گے نا جو کسی کی بھی مدد کرتا ہو. جو کسی کی بھی مدد کرتا ہو. جو خود کھاتا ہے اور کسی کو نہیں کھلاتا، اسے بخیل کہا جاتا ہے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی. اس کو کیا کہا جاتا؟ حیدری. لو، بہت مہربانی آپ کی، ماشاءاللہ آپ نے پوری توجہ کر لی. بخیل کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے لیکن خود کھاتا ہے، کسی کو نہیں کھلاتا. آپ کی توجہ ہو گئی. میں تیسری قسم عرض کر رہا ہوں جلدی میں، چونکہ وقت کم ہے، جلدی میں، ورنہ میں اس پہ وضاحتیں کر سکتا تھا. ایک بندہ ایسا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. جو خود کھا کے شاہ جی دوسروں کو کھلائے، اسے سخی کہا جاتا ہے. حیدری. جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اس کو سخی کہا جاتا ہے. اس کو سخی کہا جاتا ہے. اچھا، سخیوں کا ذکر ہونا تو ایسے ہی حاتم طائی کا ذہن میں آ جاتا ہے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. حاتم طائی کا ذکر آ جاتا ہے. سخیوں میں بڑا سخی حاتم طائی تھا. کہتے ہیں میرے مولا کے سامنے کسی بندے نے سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے حاتم طائی کا ذکر کیا. جب حاتم طائی کا ذکر کیا نا، تو مولا کائنات نے پوچھا کیسا سخی تھا حاتم طائی؟ کیسا سخی تھا؟ کہا اس نے گھر اپنے کے، ڈیرے اپنے کے، اپنے گھر کے 40 دروازے بنائے تھے، اور کوئی مانگنے والا اگر 40 دروازے پھر کے جاتا تو سخی ہو جاتا تھا، غنی ہو جاتا تھا. میری بات ضائع نہ ہو، میں بہت قریب سے آپ کی خدمت میں 4 قسمیں بیان کر کے اجازت لے لوں گا. بہت بڑا سخی تھا حاتم طائی، بہت بڑا سخی تھا حاتم طائی. مولا کے سامنے جب ذکر کیا تو مولا نے پوچھا وہ کیسا سخی تھا؟ کہا اس کے گھر کے 40 دروازے تھے،
اگر کوئی 40 دروازے مانگ کے جاتا تو وہ غنی ہو جاتا تھا۔ مولا مسکرا کے کہتے ہیں غنی کرنے کے لیے 40 دروازے پھر آتا تھا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کر رہا ہے۔ غنی کرنے کے لیے حیداری، غنی کرنے کے لیے 40 دروازے۔ یہاں پہ نا ایک مفتی صاحب ہوتے تھے، ویسے داڑھی مون تھے، بعد میں انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی، ظاہراً وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے، بڑا گہرا تعلق تھا ہمارے ساتھ، اکثر وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے محفلوں میں۔ بسم اللہ، ہمارے ساتھ اکثر وہ محفلوں میں اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ جو مشترکہ پروگرام ہوتے ہیں ان میں بڑی اچھی وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ مفتی عابد ظاہراً فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ذکر کرتے کرتے انہوں نے کہا، میں ایک ایسے سخی کو جانتا ہوں کہ جس سے روٹی کا سوال کیا گیا، بڑی نوازش آپ کی، جس سے روٹی کا سوال کیا گیا۔ یہ ان کے لفظ ہیں اور مجھے بڑے مزیدار جملہ جو ہے وہ لگا۔ کہا سرکار نے کہ روٹی دے دو۔ کہا روٹی دسترخوان میں اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو۔ کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا قطار دے دو۔ جب کہا نا قطار دے دو تو کمبر نے جلدی سے مہار چھوڑ دی۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، کمبر نے جلدی سے مہار چھوڑ دی کہ اگر کہوں کہ قطار غلام کے ہاتھ میں ہے، کہیں سخی یہ نہ کہہ دے کہ غلام بھی دے دو۔ اچھا آپ کی توجہ ہے، جو خود کھا کے دوسروں کو کھلائے اسے سخی کہتے ہیں، اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلا دے۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، جملہ ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ کائنات میں ایک ہی گھرانہ میں نے دیکھا ہے جو خود نہیں کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ واقعات کو تفصیل میں جاؤں گا تو وقت لگے گا۔ وہ ایسا گھرانہ ہے 3 دن خود نہیں کھایا، مسکینوں یتیموں اسیر کو کھلایا ہے۔ آپ کی توجہ ہے، مجھے جناب سیدہ کی عظمت کا جملہ عرض کرنا ہے۔ کریم کون ہوتا ہے؟ جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ جب انہوں نے خود نہیں کھایا دوسروں کو کھلایا ہے تو اللہ نے ان کے قصیدے کے لیے سورہ دہر کو بھیجا، ان کے قصیدے کے لیے سورہ دہر کو بھیجا ہے۔ اور آپ کی توجہ، جو ان کی عظمت کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے انبیاء کو دیکھا ہے، بڑے عظیم ہیں اللہ کے نمائندے انبیاء، اور انبیاء جتنی محنت بھی کرتے رہے۔ اچھا حضرت ابراہیم نے بڑی مشکلات میں وقت گزارا ہے، بڑے امتحان دیے ہیں، کبھی آگ میں گئے ہیں، کبھی بیٹے کو ذبح کیا ہے، اور اتنے بڑے امتحان دینے کے بعد اللہ کہتا ہے اے میرے بندے ابراہیم کانا عبدن شکورا، تم میرے شکر گزار بندے ہو، تم میرے شکر گزار بندے ہو۔ آپ کی پوری توجہ، یعنی نبی اپنی عظمت کی انتہا پہ بھی پہنچے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ آل محمد وہ ہیں کہ جن کی قصیدہ پڑھتے ہوئے اللہ کہتا ہے کائنات میری شکر گزار ہے اور میں تمہارا شکر گزار۔ بس بات مکمل ہو گئی، اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ بس ایک جملہ ثواب کی خاطر عرض کرنا چاہتا ہوں۔
سیدہ صرف کریم نہیں، یہ گھرانہ کریم نہیں، بلکہ کرامت کی منزل پہ تو اس گھر کی فضا بھی آتی ہے۔ اس نے بھی روٹیاں 3 دن دی تھی۔ کریم تو وہ بھی ہے۔ آل محمد وہ ہیں جو خود کھا کے صرف دوسروں کو نہیں کھلاتے، بلکہ آل محمد وہ ہیں کہ قاتل بھی اگر آ جائے دروازے پہ تو اسے بھی شربت پلاتے ہیں۔ وقت کم تھا ورنہ میں تفصیلات میں جاتا، ثواب کی خاطر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سیدہ وہ معظمہ ہے جو محافظہ امام بھی ہے اور محافظہ امامت بھی۔ میں نے پچھلے سال یہ بات کی تھی، مسائل میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم اگر زہرا علی کا ساتھ نہ دیتی تو کوئی مصیبت ہی نہ آتی۔ سیدہ پہ جتنے مصائب آئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ محافظہ امام بھی تھی، محافظہ امامت بھی تھی۔ رات کے اندھیرے میں نبی کے وصال کے بعد حسنین کو ساتھ لے کے انصاریوں کے دروازوں پہ دستک دیتی تھی۔ جب کوئی باہر نکلتا تھا نا، پوچھتا تھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا تمہیں غدیر والا علی یاد نہیں رہا؟ آپ کی توجہ ہو گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب کا نام الہجوم علی بیت فاطمہ۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں وصال نبی کے بعد میرا گھر اسی گلی میں تھا جس گلی کے آخر پہ زہرا کا گھر تھا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑا تھا کہ اچانک گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، ابھی کوئی جنگ کا وقت نہیں، یہ لشکر کہاں پہ جا رہا؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں باہر دروازے سے نکلا، کوئی 300 بندہ تھا جو زہرا کے گھر تعزیت کے لیے جا رہا تھا۔ ابتدائے مجلس ہے اور یہ بات میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بدر میں نبی کے سپاہیوں کی تعداد 313 تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بندے بدر میں نبی کے فوجی تھے نا، تقریباً اتنے بندے زہرا کو تعزیت کرنے کے لیے گئے، اور یہ بندے خالی ہاتھ نہیں گئے، ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں بھی تھیں، آگ بھی تھی، اور در زہرا پہ تعزیت کرنے کے لیے جب گئے ہیں نا، چشمہ در بستر والا کہتا ہے در زہرا پہ دستک دی، بی بی اس خیال سے خود دروازے پہ آئیں میرا تو حیا کریں گے نا، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ تھے، بی بی خود دروازے پہ آئیں میرا تو حیا کریں گے نا۔ بی بی دروازے پہ آ کے کہتی ہیں کیا بات ہے؟ کہا علی کو باہر بھیجو۔ بی بی فرماتی ہیں علی باہر نہیں نکلیں گے۔ کہا اگر علی باہر نہ نکلے ہم گھر جلا دیں گے، ایک ایک لفظ کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ بی بی دیکھ کے فرماتی ہیں کیا تمہیں نہیں پتا اس گھر میں زہرا رہتی ہے؟ کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بی بی نے جو دوسرا جملہ کہا اور بہت کم پڑھا جاتا ہے، میں نے خود تاریخ میں پڑھا، بی بی فرماتی ہیں کیا تم میرے حسنین کو بھی جلا دینا چاہتے؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گھر جلا دیں گے۔ بی بی دروازہ بند کر کے پیچھے خود کھڑی ہو گئی، آنے والوں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ عزادارو جب دروازہ جلنے لگا نا، کافی جل گیا، ایک گستاخ نے اپنے پاؤں سے گستاخی کر کے
دروازہ گرا دیا۔ عزادارو جب دروازہ گرانا، آگے جلتا ہوا دروازہ تھا، پیچھے دیوار تھی، درمیان میں سیدہ زہرا تھی۔ عزادارو جب دروازہ گرا ہے نا سیدہ پہ، سیدہ نے آواز دی، فضا میری خبر لو، میرا محسن شہید ہو گئے۔ عزادارو جب کہا نا فضا میری خبر لو، میرا محسن شہید ہو گیا، میں بس بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ عزادارو فضا آئیں، جناب سیدہ کو سنبھالا، لوگ دروازے سے اندر آ گئے، علی کو لیا، باہر جانا چاہتے تھے۔ او غیرت مندو، زہرا کی نظر پڑ گئی، پتہ نہیں ایسے عالم میں کیسے جناب سیدہ نے علی کے قدم پکڑ لیے۔ علی کے قدم پکڑ کے کہا میں علی کو نہیں جانے دوں گی۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں سیدہ محافظہ امامت بھی ہے، محافظہ امام بھی ہے۔ عزادارو جب قدم پکڑ لیے نا، میں علی کو نہیں جانے دوں گی، مجھے معاف فرمائیے گا سیدو غیر سیدو۔ عزادارو ایک گستاخ نے زہرا کے منہ پہ ایسا تماچا مارا کہ کانوں کے زیور زمین پہ آ گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب